الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جس نے آج کے پرفتن دور کے اندر ہمیں کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ البقرہ کی آیات نمبر 8 اور 9 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ کوشش ہوگی کہ ان آیات مقدسہ کے حوالے سے ان کی روشنی میں کچھ بات آپ بھائیوں تک پہنچا سکوں۔ سورہ البقرہ کی یہ آیات اس ترتیب کے ساتھ ہیں کہ پہلے 5 آیات صاحبان ایمان کے بارے میں ہیں، ایماندار لوگوں کے بارے میں ہے۔ اس کے بعد 2 آیات کفار کے بارے میں ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک مسلسل 13 آیات منافقین کے بارے میں۔ تو آج ان 13 آیات میں سے پہلی 2 آیات کی میں نے تلاوت کی، گویا اسی مناسبت سے آج کا بیان نفاق اور منافقت پر ہوگا۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمہ گوش ہو کے اس گفتگو کو سنیں۔ یہ گفتگو ہمارے لیے زیادہ ہے، دوسرے لوگوں کے لیے کم ہے۔ یعنی ہمارے لیے زیادہ توجہ طلب ہے، دوسروں کے لیے کم ہوگی۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم اسے بھرپور توجہ کے ساتھ
سنیں اور ہمیشہ کے لیے ان باتوں کو پیش نظر رکھیں، کیونکہ جو آج کا مضمون ہے، جو آج کا موضوع اور عنوان ہے، یہ جتنا اہم اور ضروری ہے، اتنا ہی خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ لہذا اس کا ہمیں صحیح ادراک ہونا چاہیے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے۔ یہاں سے اللہ جل مجدہ نے منافقین کا تذکرہ، ان کا طرز عمل، ان کی علامات بیان فرمانی شروع کی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، یہ بتا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ جل مجدہ نے یہ آیت نازل فرمائی، انہیں منافقین کہا جاتا ہے، انہیں منافقین کہا جاتا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، حالانکہ یہ ایمان نہیں لائے۔ سب سے اہم بات جو پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ منافق ہوتا کون ہے؟ منافق کون ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلم سمجھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ مسلم ہو سکتا ہے وہ کافر ہو لیکن اسے اس بات کا شعور نہ ہو۔ اسی طرح کوئی شخص اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ منافق ہو اور اسے اس بات کا شعور ہی نہ ہو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ منافق کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ منافق کو اس بات کا شعور نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہے۔ اگر اسے شعور ہو تو وہ مومن نہ ہو جائے۔ وہ منافق ہوتے ہوئے بھی
اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، اسے اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ منافق ہو چکا ہے۔ اس لیے جو شخص جتنا بڑا مومن ہے اسے نفاق سے اتنا زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو ایمان کو چاٹ لیتی ہے، اس طرح جس طرح دیمک لکڑی کو چاٹ لیتا ہے۔ ایک بیماری ہے، اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس بیماری میں مبتلا شخص اس بات کا شعور ہی نہیں رکھتا کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس نفاق سے بچ کے رہنا، اس سے محتاط رہنا کتنا ضروری ہے، کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا اور وہ نفاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو وہ مومن سمجھتا رہتا ہے، لیکن در حقیقت منافق ہو چکا ہوتا ہے، اسے اس بات کا شعور نہیں رہتا، اسے اس بات کا شعور نہیں ہوتا۔ عموماً یہی بات آپ نے سنی ہوگی منافقین کے بارے میں کہ جی منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ظاہری طور پہ کلمہ پڑھ لیا ہوتا ہے، لیکن اندر سے وہ کافر ہی ہوتے ہیں، غیر مسلم ہی ہوتے ہیں، اندر سے ایمان نہیں لائے ہوتے، لیکن شاید حقیقت اس کے برعکس ہے، انہیں ظاہر اور باطن کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ اپنے طور پہ ایمان لا چکے ہوتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض میں یہ مرض پہلے سے موجود ہوتا ہے، بعض میں یہ مرض ایمان لانے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس مرض کا شکار ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محض مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمان بن بیٹھتے ہیں، بظاہر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، مسلمانوں جیسے کام شروع کر دیے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن جس نفاق کا ذکر اللہ جل مجدہ نے یہاں فرمایا ہے، جس کا تعلق شعور کے ساتھ ہے، وہ ایسا نفاق ہے کہ منافق کو بھی معلوم نہیں پڑتا کہ وہ نفاق کا شکار ہو چکا ہے۔ یہ وہ نفاق ہے جو اس نفاق سے زیادہ نقصان دہ ہے جو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، کہ کوئی شخص محض اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو جائے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، وہ نفاق اور طرح کا ہے، یہ نفاق اور طرح کا ہے۔ یہ نفاق ایک باقاعدہ بیماری ہے، وہ نفاق دھوکہ ہے۔ وہ شخص جو مسلمان نہیں ہوتا، بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتا ہے، یہ نفاق
ایک بیماری ہے، دل کا روگ کہا گیا ہے اسے، اور یہ ایسا روگ کہ جسے لگ جائے اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسے یہ روگ لگ چکا ہے، اور پتہ تب چلتا ہے جب یہ روگ اس کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب دوستان محترم، اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مومنوں کو۔ وما یخدعون الا انفسہم، لیکن یہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے۔ وما یشعرون، لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ در حقیقت وہ یہ دھوکہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں۔ اللہ کو یہ کیا دھوکہ دیں گے؟ مسلمانوں کو کیا دھوکہ دیں گے؟ اللہ پاک نے وحی کے ذریعے ان کی علامات مسلمانوں پہ آشکار کر دیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا یہ مرض بڑھا دیا۔ یہ محض کوئی دکھاوا نہیں کر رہے، ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق کا مرض۔ اللہ نے اس مرض کو اور بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے شدید عذاب ہے، عذاب علیم ہے۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کے لیے، اس جھوٹ کے بدلے میں جو یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، جو یہ تکذیب کیا کرتے تھے، اس کے لیے انہیں عذاب علیم ہوگا۔ اب دوستان محترم، میں نے دو چیزیں آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیں کہ نفاق ایک مرض ہے، قرآن نے بتا دیا یہ مرض ہے، اور یہ وہ مرض ہے جو بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا ہی جاتا ہے، اور اس مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں سوائے عذاب علیم کے اور کچھ نہیں بچتا۔ پھر یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد مت مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم فساد کہاں مچا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافق مسلمانوں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، اپنے تئیں اپنے آپ کو بڑا مومن سمجھ کر، بڑا عالم سمجھ کر، بڑا مصلح سمجھ کر مسلمانوں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے۔ اسے اس بات کا شعور ہی نہیں کہ وہ اصلاح نہیں کر رہا
وہ فساد مچا رہا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون، کوئی شک نہیں یہی فساد مچانے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مصلح کہہ رہے ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں، یہ فساد مچانے والے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ دوستان محترم، یہ وہ آیات مقدسہ ہیں جن پہ آپ جتنا غور کریں گے آپ پہ یہ حقیقت آشکار ہوتی جائے گی کہ منافقت ایک ایسا روگ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہ کر بھی لوگوں کو لگ جاتا ہے۔ آپ کی صحبت سے بڑھ کے کوئی صحبت نہیں، لیکن وہاں بھی لوگ اس روگ سے بچ نہ سکے۔ اور آج جہاں صحبت نام کی شے ہی کوئی نہیں، وہاں ہم اس روگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ آج تو اس روگ میں ہر شخص کو مبتلا ہونا چاہیے، کیونکہ کوئی صحبت ہی میسر نہیں چاہے جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت۔ دوستان محترم، آگے فرمایا اللہ جل مجدہ نے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ویسے ہی ایمان لے آؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مخلص صحابہ ایمان لائے ہیں، ویسے ہی ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہیں۔ حاکم بدہن کہتے ہیں یہ تو بے وقوف ہے، ہم کیوں ان کی طرح بے وقوف بنے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بے وقوف یہی ہیں، لیکن اس بات کو جانتے نہیں۔ دوستان محترم، اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتے تھے، اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو کچھ مسلمان کر رہے ہیں یہ بے وقوفی ہے، یہ کیا دین ہوا؟ وہ اپنی خواہش نفس کے پیچھے چلتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ اسلام دین نہیں ہے، وہ کہتے تھے اسلام دین ہے لیکن یہ دین نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں، یہ بے وقوفی ہے۔ اپنے گھر بار چھوڑ دیے، یہ بے وقوفی ہے۔ اپنے مال لٹا دیے، یہ بے وقوفی ہے۔
اپنی جانوں کو جنگ میں جھونک دیا، یہ بے وقوفی ہے۔ اپنی دنیا برباد کر دی، یہ بے وقوفی ہے۔ اپنی جانیں اللہ اس کے رسول کی خاطر قربان کر دیں، یہ بے وقوفی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ چیزیں دین میں نہیں ہیں، نہیں ہونی چاہیے، یہ کیا دین ہوا؟ بہت سیانے بنتے تھے، لیکن اس بات کا شعور نہ تھا کہ منافق ہو چکے، اور یہ منافقت کا روگ بڑھتا ہی گیا، بڑھتا ہی گیا، عذاب علیم تک لے گیا انہیں۔ اس سے پہلے ان کی خلاصی اس مرض سے نہ ہو سکی۔ دوستان محترم، انتہائی دکھ کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آج مسلمان بھی اسی مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ہر شخص اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہے، اپنے آپ کو بڑا دانا سمجھتا ہے، بڑا عالم سمجھتا ہے، اور خاکم بدہن یہاں تک سمجھتا ہے کہ آج کے حالات میں بہتر سمجھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول سے۔ نہ اسے قرآن کی پرواہ، نہ اسے اللہ کی پرواہ، نہ اسے اللہ کے رسول کی پرواہ۔ اپنی اپنی مرضی کے دین لا کھڑے کیے ہیں، اور بزام خیش بہت بڑے مومن ہیں۔ ہر شخص ایک سے بڑھ کر ایک مومن ہے، لیکن اگر ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے تو شاید اسے احساس ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے منافقت کا روگ لگ چکا، گو کہ یہ وہ روگ ہے جس کا پتہ نہیں چلتا، لیکن اس کی علامات اللہ نے بتا دی ہیں۔ وہ اسلام سے دور دور رہتا ہے، حالانکہ وہ اصلاح کرنے والا ہوتا ہے، وہ عالم ہوتا ہے، لیکن اسلام سے دور ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو حقیقی اسلام ہے اس کے خیال میں آج اس کی جگہ جو اسلام ہونا چاہیے وہ بہتر جانتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ آج کے دور میں کیسا اسلام ہونا چاہیے۔ دوستان محترم، اسلام ایک ہی تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا۔ آج مسلمانوں کا، مسلمانوں کے اکابرین کا، مسلمانوں کے علماء کا اسلام کو مختلف رنگوں میں پیش کرنا منافقت سے کم نہیں، یہ کسی منافقت سے کم نہیں۔ انہیں تو سمجھ نہیں آئے گی، کیونکہ اس روگ کا مریض کو بھی شعور نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک بتا رہے ہیں
کہ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں، حقیقت میں فسادی ہے۔ کیا فساد مچا رکھا ہے، کیا کرتے ہیں؟ کیوں اللہ پاک نے ان سے کہا کہ بے شک تم ہی فسادی ہو، لیکن تم یہ نہیں جانتے۔ دین کو سب سے بڑا نقصان، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سب سے بڑا نقصان کافروں نے نہیں، منافقین نے پہنچایا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ بے شک اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے وہ جو اپنے تھے، بے شک ان میں سے غدار بھی تھے، لیکن بہت سے ایسے بھی لوگ تھے جو خلوص نیت کے ساتھ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ساتھی جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، ہمارا بادشاہ غلط کر رہا ہے، ہمارا خلیفہ غلط کر رہا ہے۔ یعنی وہ اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو زیادہ عالم سمجھتے تھے، اور خلوص نیت سے چاہتے یہی تھے کہ اصلاح ہو، لیکن فساد ہوتا رہا۔ انہیں اس بات کا شعور ہی نہ رہا۔ آج بھی اپنے تئیں بڑے بڑے علماء اپنے تئیں یہی کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کی اصلاح میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سے فساد مچ رہا ہے۔ کون سا فساد؟ کیسا فساد؟ معاشرے پہ نظر دوڑائیں، کیا معاشرے کے اندر اچھائیاں پھیل رہی ہیں یا برائیاں پھیل رہی ہیں؟ معروف پھیل رہے ہیں یا منکر پھیل رہے ہیں؟ برائی پھیلتی نظر آتی ہے، منکرات پھیلتے نظر آتے ہیں۔ یہ فساد نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر اصلاح کا کام ہو رہا ہوتا تو اچھائیاں پھیلتی، معروفات پھیلتے، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بد امنی ہے، بے چینی ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، ان سے کوئی ایسی نشاندہی نہیں ہوتی کہ اصلاح کا کام ہو رہا ہے، فساد مچ رہا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ تقسیم کرنے والا کون ہے؟ وہ جو اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے زیادہ سمجھدار سمجھتا ہے، منافق۔ اللہ اس کے رسول کی نہیں سنتا، اللہ کی طرف نہیں لوٹتا، کہتا ہے میں بہتر سمجھتا ہوں، اسی لیے فساد ہو رہا ہے۔ وہ جسے بہتر سمجھتا ہے اسے اصلاح کے طور پہ کر رہا ہے، حقیقت میں فساد مچ رہا ہے۔ اور اگر ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئے تو پھر فساد پیدا نہ ہو، پھر اصلاح ہو۔ آج مسلمان بری طرح تفرقے کا شکار ہے، اس سے بڑھ کر فساد اور کیا ہوگا؟ اور یہ فساد کیوں بپا ہے؟ اس لیے بپا ہے کہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم سمجھ رہے ہیں یہی دین ہے۔
اللہ کی تعلیمات ایک طرف، اللہ کے رسول کی تعلیمات ایک طرف، جو ہم سمجھ رہے ہیں یہی دین ہے۔ جب ہر شخص یہ سمجھے گا تو فساد پیدا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اصلاح تب ہوگی جب سب لوگ قرآن و سنت کی طرف دیکھیں گے، سب لوگ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھیں گے، اور یہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف دیکھنے والے مومن ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر انسانیت کو تفریق پیدا کرنے والے منافق ہوں گے۔ آج اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع نہیں کیا جا رہا، اپنے طور پہ سمجھا جا رہا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہی بہترین اصلاح ہے، یہی دین ہے، حالانکہ دین وہ ہے جو اللہ اس کے رسول نے بتایا ہے۔ اور اگر اس کی طرف رجوع کر لیں تو پھر ایک ایسی چیز سامنے آئے گی کہ جس سے تفرقہ مٹ جائے گا، وحدت پیدا ہو جائے گی، سب کے اپنے اپنے نظریات ختم ہو جائیں گے، ایک نظریہ قائم ہو جائے گا۔ آج یہ فساد اسی وجہ سے ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں در حقیقت یہی اصلاح ہے، حالانکہ وہ اصلاح نہیں، وہ فساد ہے۔ لوگوں کو فرقوں میں تقسیم کرنا فساد ہے، لوگوں کو پارٹیوں میں تقسیم کرنا، جماعتوں میں تقسیم کرنا فساد ہے۔ اللہ اور اس کا رسول کہتے ہیں ایک ہو جاؤ تب تمہاری اصلاح ہوگی، یہ کہتے ہیں جماعتیں بناؤ تب اصلاح ہوگی۔ ان کا نظریہ اپنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا قانون اپنا ہے، اسے اپنائیں گے تو مومن، اپنے اپنے نظریات کو اپنائیں گے تو منافق۔ یہی تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، یہی تو اپنے آپ کو زیادہ دانا سمجھنا ہے۔ ارے اللہ اور اس کے رسول سے بڑا دانا کوئی ہے؟ جب اللہ اس کا رسول فرما رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تمہیں بہر صورت، بہر قیمت، بہر حال ایک ہو کے رہنا ہے، تم کس بنیاد پہ کہتے ہو جماعتیں بناؤ، فرقے بناؤ؟ کس نے اجازت دی ہے تمہیں؟ تم اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول سے بڑھ کے سمجھتے ہو۔ یہی حال ان لوگوں کا تھا عہد نبوی کے منافقین کا، جن کا اللہ جل مجدہ نے ان آیات میں ذکر کیا۔ دوستان محترم، یہ نفاق یہ ایک بیماری ہے، نامعلوم بیماری ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کب لگی، پتہ ہی نہیں چلتا، انسان کو لے ڈوبی۔ اس سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کم از کم 30 ایسے صحابہ سے ملا جو ہمہ وقت اس بات سے ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم نفاق میں مبتلا ہو جائیں، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جو نظر نہیں آتی، جسے لگ جائے اسے اس کا شعور نہیں ہوتا، دوسرا بندہ پھر کچھ جان لیتا ہے اسے شعور نہیں ہوتا۔ منافق کبھی نہیں کہتا میں منافق ہوں، ہاں اپنی اصلاح میں لگ جائے
قرآن و سنت کی طرف رجوع کرے، اصلاح کی گنجائش ہے، لیکن وہ بھی اس طرح کہ جو جو کمزوری اسے اپنے اندر نظر آئے، جہاں جہاں وہ یہ دیکھے کہ میں اللہ اس کے رسول سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہوں، وہاں وہاں رجوع کرتا جائے، اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے تابع لاتا جائے، اللہ پاک مہربانی فرمائیں گے۔ لیکن اپنی سوچ پر بضد رہنا، اپنی انا کے شکنجے میں رہنا کبھی بھی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ جو منافقین تھے اسی وجہ سے منافقین تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے پابند نہ تھے۔ صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے، صحابہ کرام کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ یہ لوگ جس طرح ایمان لائے ہیں تم کہتے ہو اس طرح ایمان لے آئے، یہ تو بے وقوفی ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کوئی اگر دین کا کام صحیح معنوں میں اگر دین کا کام کرنا شروع کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ تو بے وقوفی ہے۔ اگر آج اس باطل اور طاغوتی نظام کے اندر غلبہ دین حق کی بات کی جائے، خلافت کے قیام کی بات کی جائے، لوگ کہتے ہیں بے وقوفی ہے۔ اچھا خاصا دین چل رہا ہے، دین جمہور، اس دین جمہور کے اندر دین اسلام کی بات کرنا بے وقوفی ہے۔ اور اگر یہ سیکولر طبقہ کہے تو کچھ سمجھ بھی آتی ہے، یہ مذہبی طبقہ، یہ دیندار طبقہ، یہ اپنے آپ کو مصلحین سمجھنے والا طبقہ، وہ یہ کہتا ہے کہ جمہوریت ہی اصل دین ہے۔ آج وہ کہتا ہے آج جمہوریت سے بہتر دین کوئی نہیں۔ تو جب ہم اپنی خود ساختہ دانائی کا شکار ہو کر اسلام کو ثانوی حیثیت دیں گے تو اسلام ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اللہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہی جو ہونا چاہیے، وہی جو ہو رہا ہے، اور اس سے بھی برا۔ دوستان محترم، یہ منافقت اگر نظر آتی، یہ منافقت کا روگ اگر پہچانا جاتا، بخدا آج مسلمانوں میں تفرقہ نہ ہوتا۔ یہ بڑے بڑے علماء، یہ مذہبی پیشوا، یہ سیاسی رہنما اگر اس منافقت کے روگ کو پہچان سکتے کبھی بھی تفرقہ پیدا نہ کرتے، ایک ہو کے رہتے، جڑ کے رہتے۔ لیکن افسوس کہ انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ شعور ہو جائے تو تفرقہ مٹ جائے، وحدت پیدا ہو جائے۔ اب ہم جو جد و جہد لے کر اٹھے ہیں، در حقیقت یہ بیداری شعور کی جد و جہد ہے۔ ہم اس شعور کو بیدار کرنا چاہتے ہیں جو نہ صرف عامت المسلمین کو بلکہ ان خواص کو بھی یہ بات باور کرائے کہ یاد رکھو فلاح اصلاح وحدت میں ہے، تفرقے میں نہیں۔ ایمان وحدت میں ہے، تفرقے میں نہیں۔ وحدت سراسر ایمان ہے، تفرقہ سراسر نفاق ہے۔ یہ شعور بیدار کرنا ہے۔
اور جب یہ شعور بیدار ہوگا تو کون منافق رہنا چاہے گا؟ سب چاہیں گے کہ ہم مومن ہوں. آج بھی اسی زوم میں مبتلا ہیں، لیکن روگ لگ چکا ہے منافقت کا. جب یہ روگ مٹ جائے گا، شعور آ جائے گا، وحدت قائم ہو جائے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ یہ تفرقہ، یہ پارٹی بازی اصلاح ہے یا فساد ہے. اگر یہ اصلاح ہے تو اس کی سند لاؤ، اور اگر یہ فساد ہے تو اس سے توبہ کرو. لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے نکلے ہو، پہلے اپنی اصلاح کرو. تمہاری اصلاح ہو گئی، سمجھو لوگوں کی اصلاح ہو گئی. چند لوگ جو اس وقت مسلمانوں کے رہنما بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو پوری قوم کی اصلاح ہو جائے گی. قوم ان کے پیچھے چلتی ہے، ان کا کہنا مانتی ہے. اگر وہ فساد کی طرف قوم کو لے کے جائیں گے تو قوم فساد میں مبتلا ہوگی، وہ اصلاح کی طرف لے کے جائیں گے تو قوم کی اصلاح ہوگی. لہذا دوستان محترم، امت مسلمہ کی تشکیل نو یہ بیداری شعور کی تحریک ہے. یہ مسلمانوں کو بیدار کرنا چاہ رہی ہے کہ مسلمانوں اٹھو، جو تمہارا دین ہے وہ تم سے چھپایا جا رہا ہے، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے وہ تمہارا دین نہیں ہے. آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، آؤ وحدت کی طرف لوٹ آؤ، تفرقے کو ترک کر دو، پارٹی بازی کو چھوڑ دو. یہ ہرگز اصلاح نہیں کر رہے تم، یہ فساد ہے. فساد کرنے والا بھی فسادی، فسادی کا ساتھ دینے والا بھی فسادی. آؤ اس فساد کو ترک کرو، اصلاح کی طرف آؤ، وحدت اختیار کرو، ایک جماعت بن جاؤ. نہ صرف تمہارا اندرونی فساد ختم ہوگا، نہ صرف تمہاری اندرونی اصلاح ہوگی، بلکہ وہ فساد بھی ختم ہوگا جس کی شکل میں آج باطل اور طاغوت تم پر مسلط ہے. وہ فساد بھی ختم ہوگا، اللہ کی حاکمیت قائم ہوگی، خلافت کا نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمیں مومن ہی بن کر رہنا چاہیے. ہمیں نفاق سے بچنا چاہیے. جتنی علامات نفاق کی بتائی گئی ہیں، اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں اور انہیں چھوڑنے کی کوشش کریں تو نفاق کی بیماری ختم ہو جائے گی، ایمان اجاگر ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا، مستحکم ہو جائے گا، اور پھر ہمارے اندر وحدت پیدا ہو جائے گی، ہم ایک ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حقہ ایمان لانے کی اور اس نفاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی، اسلام کا غلبہ برقرار رہا.
جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا۔ آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے۔ الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے۔ اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں، ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں۔ نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔